آج 21ویں پاری کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پریشانی ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے اور وہ دین پر ڈٹے رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 نسخہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ناسازگار حالات ہیں، دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا یہ مشکل ہو جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2 نسخہ بتایا۔ کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہ اے نبی، آپ کو جو کتاب میں سے وحی کی جاتی ہے آپ تلاوت کیجیے، یہ پہلا نسخہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پہلا نسخہ ہے، اور دوسرا نسخہ اللہ نے کہا کہ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ یہ 2 نسخہ اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں کہ اگر یہ 2 نسخہ انسان کی زندگی میں پابندی رہی، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز میں پابندی، یہ 2 چیزوں میں اگر انسان کی پابندی رہی تو حالات کیسوں بھی ناسازگار ہوں، کیسوں بھی حالات برے سے برے ہوں، بد سے بدتر ہوں، اللہ رب العالمین ان کو دین میں ثابت قدمی عطا کرے گا، دین میں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور دین میں ثابت قدمی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور کہا ایک فضیلت یہ بیان کی نماز کی، کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک لیتی ہے فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے یہ نماز روک لیتی ہے۔ اگر واقعتاً انسان قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرتا ہے، اخلاص ہوتی ہے نماز میں، طمع اور لالچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں ضرور اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ یہ نماز کا اثر ہے میرے بھائی۔ اور اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے نماز جو کہ ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر پھر ایک بار اور ذکر کا لفظ استعمال کیا اور کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھے گا، اور نماز میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی یادیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح تحلیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نماز جو ہے، نماز جب پڑھتا ہے آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ کہہ کر کے یہ ثابت کر دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ رب العالمین جو بندہ نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر و اذکار کرے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کے یہاں اس کا تذکرہ فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ذکر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض آتا تھا، اس کا جواب دیا گیا، کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے 40 سال تک جو ایک امی کی شکل میں رکھا گیا، اس میں بھی حکمت ہے، اور 2 حکمت ہے، جس میں سے ایک حکمت یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بک پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین کا یہ مقصد تھا، اور اللہ رب العالمین کا اس کے پیچھے حکمت یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے یہاں پڑھیں گے تو استاد کی نظر میں آٹومیٹک چھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین امام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا، تمام رسولوں کا سردار بنانا تھا۔ کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اگر ان کے یہاں پڑھے تو ایسی صورت میں اسٹوڈنٹ چاہے وہ کتنوں ترقی کر جائے مگر استاد کے یہاں وہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پڑھا کر کے
اور لکھنا نہ سکھا کر کے یہ ایک حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں سب سے بڑا بنانا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسری حکمت اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، کہا گیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھنا جانتے، بچپن میں سیکھ لیتے، یا یہ کہ لکھنا جانتے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ شکوک و شبہات میں پڑے رہتے۔ یعنی یہ لوگ قرآن مجید کی جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، لوگ یہ کہتے کہ محمد خود سے، چونکہ وہ لکھا پڑھا ہے، وہ خود سے دماغ لگا کر کے اس طریقے سے اچھی اچھی باتیں لکھ کر کے لوگوں کے یہاں پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری حکمت یہ جو بیان کی گئی ہے، یہ دوسری حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا جو نہیں سکھایا، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ کہیں کل جو دشمنان اسلام ہوں گے، قریش مکہ ہوں گے، مکہ کے جو کافر لوگ ہوں گے، وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد خود لکھتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے۔ لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھلایا گیا، اس سے بات صاف ہو گئی، اور یہ بات سارے لوگ جانتے تھے مکہ کے اندر کہ محمد پڑھنا نہیں جانتا، محمد لکھنا نہیں جانتا، اور اچانک سے ایسے محیر الکلام اور اتنا عمدہ کلام کیسے لا سکتا ہے؟ یہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نہیں یہ محمد کا کلام نہیں ہے، محمد کی زبان پر بول رہی ہے، وہ کلام اللہ رب العالمین کی ذات کی ہے۔ تو یہ چیز بیان کی گئی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا، دین کے اوپر ٹکے رہنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں اپنی جگہ بدل لو، ہجرت کر جاؤ، کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پابندی لگ رہی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی دنیا چھوٹی نہیں ہے، اور یہ آیت بہت آپ سنتے ہوں گے، جو کوئی بھی قرآن سنتا ہوگا نا یہ آیت ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت وائرل ویڈیو میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اسی ترجمے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہی آیت۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ یہ آیت آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے دین پر ٹکے رہنا، دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو آپ ہجرت کر جاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کیا نہ ہو، دین پر عمل کرنے میں مشکل نہ ہو۔ کہا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، میری زمین بہت بڑی ہے، فإیایا فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ یہاں یہ کہا گیا میری زمین کشادہ ہے، میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا تم میری عبادت کرو۔ تم کہاں بھی رہو یہ مسئلہ اہم نہیں ہے، مسئلہ یہ اہم ہے کہ تم جہاں بھی رہو میری ہی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اگر یہاں چونکہ دین پر ٹکے رہنا اور دین کے اوپر عمل کرنا نہیں بن رہا ہے، مگر ہمارا بزنس یہیں پہ چل رہا ہے، ہماری کاروبار یہیں پہ چل رہے ہیں، اس چیز کی خیال انسانوں کو آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا ہے اور کہا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی ایسے چوپائے ہیں جو اپنی روزی کو اپنے پیچھے اپنے اوپر لاد کر کے نہیں لے کے جاتے، لا تحمل رزقها، کہ اپنے رزق کو پیٹھ کے اوپر لاد کر کے نہیں لے کے جاتے،
اللہ یرزقھا و ایاکم، ان تمام چوپائیوں کو اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ روزی کا مسئلہ نہیں ہے، روزی تم چاہ کے بھی نہیں کما سکتے کہ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں دینا چاہے تو تم روزی جو ہے لے نہیں سکتے، اتنا اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم چوپائیوں کو دیکھ لو کہ کہیں بھی وہ چلے جاتے ہیں، اس کے پیٹھ پر کوئی رزق لے کر کے نہیں جاتے ہیں، لیکن وہ بھوکے بھی نہیں مرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کے روزی کا تقسیم کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو روزی دے رہا ہے۔ پرندوں کو دیکھ لو، صبح صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے چارہ اور دانہ وغیرہ بھی لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں تم کہیں بھی چلے جاؤ، رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں تمہیں بھوکے نہیں ماروں گا، لیکن تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کو سب سے اہم رکھو۔ کہیں بھی ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں پر تمہارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا جو ہے آسان ہو جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید تفصیل سے بیان کر دیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر ایک سوال پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں بالکل آرام سے ہیں، وہاں جائیں گے معلوم نہیں، مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہیں تو مرنا ہی ہے، تمہیں تو مرنا ہی ہے نا، تم زندہ رہنے کے لیے آئے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، لہذا تم دنیا میں کہیں بھی رہ جاؤ، صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو، اور عبادت اگر کرنا مشکل ہو جائے، پابندی حکومت کی طرف سے آ جائے، یا یہ کہ کوئی ایسی جو ہے پاور استعمال کرنے لگے لوگ تمہاری عبادت میں، تو اپنے گاؤں چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلی جاؤ، اور ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں تمہارے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کے تعلق سے بھی بیان کر دیا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو صرف کھیل تماشے کی دنیا ہے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس دنیا کو بنانے کے چکر میں پوری زندگی تم نے تباہ کر دیے اور آخرت کو تم نے کھو دیا، وہ دنیا کی کوئی حقیقت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں، بلکہ کھیل تماشے کی چیز ہے۔ کھیل کو بھی ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، کھیل کو بھی اس کا ایک آخری وقت ہوتا ہے، کھیل کا بھی اختتام آتا ہے، لہذا اس دنیا کا بھی اختتام آنا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اگر تم جانتے ہو، لہذا اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو آخرت کی ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ دنیا جو تمہیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دنیا میں تم جیو، تم کھاؤ پیو عیش بھی کرو، مگر یہ ہے کہ آخرت تم کبھی بھی نہ بھولو، آخرت ہی کے اوپر تمہاری پوری زندگی میں زیادہ ترجیح ہونی چاہیے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کے تعلق سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا، کہا وعد اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی کہہ دیا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی بات کبھی بھی کٹ نہیں سکتی، ٹل نہیں سکتی، اللہ رب العالمین کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو انسانوں میں سے ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کیسے کرے؟ اللہ نے کہا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
پھر ایک بہت ہی گہری بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور کہا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے تعلق سے غافل ہیں۔ دنیا کے ظاہری چیزوں کے تعلق سے ان کا مائنڈ اور ان کی جو ہے سوچ اور سمجھ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے اوپر وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں بڑے بڑے سائنٹسٹ نے ایسے ایسے ایجادات کر دیے کہ کہاں کی دنیا تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ آج ڈیجیٹل زمانے کے اندر کس کس طریقے سے ایجادات آ گئے، یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، مگر آخرت کے تعلق سے یہ لوگ بالکل نادان ہیں۔ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں دیکھیں، اکثر و بیشتر وہ مسلمان نہیں بلکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ وہ ساری چیز اسی دنیا کو، یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی وجہ یہ ہے، وہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہو رہا ہے زلزلہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ پلیٹ ہے، یہ ہر چیز کی ایک جو ہے ریزن بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو وہ نہیں مانتے، وہ دہریہ ہیں، اللہ کے انکار منکر ہیں وہ اللہ رب العالمین کے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا تمہیں علم دے دیا گیا، لیکن کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری چیزوں کے بارے میں تم جانتے ہو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے تعلق سے تم غافل ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ دعوت دینا چاہتا ہے، یہ پیغام سنانا چاہتا ہے کہ لوگوں آخرت کے تعلق سے غافل نہیں رہنا۔ دنیا میں تمہاری چالاکی جتنوں بھی رہ جائے رہے، اچھی بات ہے، دنیا زندگی گزارنے کے لیے چالاک بھی ہونا ضروری ہے، مگر آخرت کے تعلق سے تم غافل نہ ہونا۔ اور کہا وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا یہ لوگ اپنے نفس پر غور نہیں کرتے، اپنے آپ پر، اپنے باڈی اور جسم پر غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، واجل مسمى، اور اس کا ایک مقررہ مدت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ لہذا یہ دنیا بھی فنا ہونی ہے، آسمان بھی فنا ہونا ہے، زمین بھی فنا ہونی ہے۔ لہذا انسان خود پر غور کرے اور یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں پر غور کرے، تو ایسی صورت میں اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو لوگ ان چیزوں کی فکر و تدبر کر کے وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال سر انجام دیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ باغ میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے گارڈن جو بنایا ہے اہل جنت کے لیے، وہ باغ میں ہوں گے، وہ گارڈن میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین دیکھے ایک انسان کتنا خوبصورت گارڈن بناتا ہے، باغ بناتا ہے۔ اگر ہم باغ کو دیکھنے جائیں، کیسے کیسے منظر دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، کئی جگہ پہ ایسے ایسے باغ ہیں کہ آپ وہاں سے آپ کو نکلنے کا من نہیں کرے گا۔ اتنا خوبصورت، اتنا لذیذ اور اتنا خوشنما بنایا گیا ہے کہ آپ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، مطلب دل کرے گا کہ اور تھوڑا ٹھہر جائیں، اور ایک گھنٹہ ٹھہر جائیں۔ ایسے انسانوں نے بنایا۔ کیا خیال ہے اللہ رب العالمین نے جو اسپیشل انسانوں کے لیے بنایا ہے، اہل جنت کے لیے بنایا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور یہاں روضہ کا معنی باغ ہے اور یحبرون کا معنی ہے خوش و خرم، لیکن مفسرین کرام نے ایک معنی یہ لیا ہے کہ جنت کے اندر گانے ہوں گے۔ گانے، یہ جو دنیا میں میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور اس کے لیے دل دادا ہو جاتے ہیں، اللہ مفسرین کرام نے اس کا معنی جو ہے گانا لیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو، اور وہ روایت کہاں ہے؟ وہ روایت صحیح الجامع کے اندر امام البانی نے جگہ دیا ہے، اور وہ روایت امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ موجود ہے، وہاں پہ گانے کا بھی کچھ جو ہے الفاظ ذکر ہیں۔
میں کاپی لینا وہ نوٹ بک لانا میں بھول گیا، نہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو وہ سناؤں بھی۔ تو وہاں پہ کچھ لفظ جو جس طریقے سے گانے میں کچھ سطر کچھ لائنیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہ اس حدیث کے اندر وہ لائنیں بھی ہیں۔ وہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کی عورتیں، جنت کے جو ان کے مرد ہوں گے، ان کے شوہر ہوں گے، ان کو گانے سنائیں گے، اور گانے ایسے ہوں گے جو دنیا میں کبھی بھی اس نے خوبصورت اس گانے میں نہیں سنا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی خوبصورت آواز اس نے کبھی سنی ہے۔ لہذا اگر آخرت میں ہمیں گانا سننا ہے تو دنیا میں بچنا پڑے گا۔ دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، پابندی لگائی ہے گانے کے اوپر، ہم دنیا میں اگر اس کو ترک کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں یہ گانے ہمیں سننے کو ملیں گے۔ اور ایسے گانے یہ دنیا کے اندر دیکھیں کہ آج کے دور میں، آج کے فوج کے دور میں گالی کے ساتھ بھی گانے آتے ہیں، گالی کے ساتھ بھی گانے آتے ہیں، اور کس کس طریقے سے گندی چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ اس طرح کے نہیں ہوں گے، بڑے پیارے گانے ہوں گے، اور جنت کی حوریں جنت کے مرد اور شوہر کے لیے وہ گائیں گی اور دل خوش کر دیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیوی، تمہارے جوڑے کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ معلوم ہوا کہ ایک مرد جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اپنی بیوی اس کی زوجیت میں آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کئی طریقے سے اس کو سکون ملتا ہے اور سکون کا ذریعہ ہے، لیکن جن بھائیوں کو سکون کا ذریعہ نہیں ملا تو ایسی صورت میں سمجھے کہ وہ بیوی نیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں الفت و محبت اور شفقت ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اوپر اللہ نے محبت ڈالا ہے۔ مودت کہتے ہیں بے پناہ محبت کرے شوہر اپنی بیوی کو، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور رحمت کہتے ہیں کہ بیوی کی کوئی بھی پریشانی آئے تو شوہر کی آنکھوں سے نیند چلی جائے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز ڈال دی ہے انسانوں کی زندگی میں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے تعلق سے اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، مگر بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، مگر یہ ہے کہ بہت عقل والے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کچھ نصیحتیں جو بہت عمدہ نصیحتیں ہیں، نہ اللہ کو اتنا پسند آیا، ایسے عمدہ نصیحتیں تھیں انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کیے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک نہیں کرنا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ بہت عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ پہلی نصیحت کہ توحید کے اوپر آدمی جمے رہے اور شرک سے دور رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر مزید یہ بیان کیا کہ اے لقمان، تم میرے تعلق سے میرے حق اپنے بیٹے کو بیان کر رہے ہو، لہذا سن لو، قیامت تک کے لیے میں تمام اولاد کو ان کے ماں باپ کے لیے حق بیان کر دیتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہاں پر والدین کے حق بتایا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے تعلق سے وہ اس حق کو یہ کرے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہاں ایک چیز اللہ رب العالمین نے یہ بتا دی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مگر ایک چیز نہیں ماننی ہے، اور وہ ہے کہ اگر وہ شرک کے طرف بلائیں، شرک کے طرف اپنے بیٹوں کو
وہ زبردستی کریں تو ایسی صورت میں نہ مانیں۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف اور بھلائی کے طریقے سے جینا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مزید نصیحت کرتے ہوئے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر کوئی تم نیکی لے کے آؤ گے یا گناہ لے کے آؤ گے، اور وہ یا تو چٹیل میدان میں ہوگا یا آسمان میں یا زمین میں، یاتی بہ اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے تمہارے سامنے حاضر کر دے گا۔ یعنی کہیں بھی تم کوئی کام کرو، اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری کوئی نیکی اور کوئی گناہ چھپ نہیں سکتی۔ یہ بات سمجھائی اور کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو، وانہا عن المنکر، اور منکر کاموں سے، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ یہاں اس ضمن میں لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، کیا کی کہ تم نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اسی ضمن میں یہ بات کہی کہ جو مصیبت پہنچے تو ایسی صورت میں صبر کرنا۔ معلوم ہوا کہ دعوت اللہ، کوئی شخص اس فریضے کو انجام دے گا تو اس کے دشمن پیدا ہوں گے، اس کو برا بھلا کہنے والا پیدا ہوں گے، اس کو مارنے والا بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان کو اور طرح طرح کی ایذائیں اور جو ہے پریشان کرنے والے بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو تم فریضہ انجام دو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو ایسی صورت میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تمہیں ایذائیں پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، لہذا جو کچھ مصیبت تمہارے اس دین کے اندر تمہیں پہنچے تو صبر سے کام لینا۔ اور کہا، ان ذالک من عزم الامور، اگر تم صبر سے کام لوگے تو ایسی صورت میں ایک بہت یہ دل جگرے کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ولا تصائر خدک للناس، اور لوگوں کے یہاں اپنے گال کو جو ہے پھیر نہیں لینا، یعنی اگر کسی سے بات کرنا ہو تو ایسی صورت میں تکبر کی وجہ سے ایک طرف گھوم کر کے بات نہیں کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی تکبر کی وجہ سے زمین پر اکڑ کر کے چلنا، زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر نصیحت کی، کہا، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، جب چلنا تو ایسی صورت میں اعتدال کے ساتھ چلنا، زیادہ تیزی کے ساتھ بھی نہیں چلنا، زیادہ دھیما بھی نہیں چلنا، بیچوں بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا، عاجزی و انکساری آواز کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ کہا کہ چلا کر کے بات نہیں کرنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ چلانے کی جو صفت ہے وہ گدھے کی صفت ہے، کہ وہ گدھا چلاتا ہے اس طریقے سے تم چلانا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں 5 ایسے چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کب قیامت آئے گی یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں اور وہ اپنا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ نبی کے ران پر رکھ دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتا دیا۔ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتا دیا۔ اور ہر ایک سوال کے جواب پر وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا،
سوال کرنے والا خود وہی شخص ہے، یہ وہ شخص نہیں تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، سوال بھی کر رہے ہیں، جواب سننے کے بعد اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے سچ کہا ہے۔ اسی میں قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا سائل جس کو پوچھا جا رہا ہے اس کو اس بارے میں معلوم نہیں۔ تو قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا تھا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو یہ علم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور پانی برسنے کے تعلق سے بھی صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کتنے مقدار میں، کہاں پر بارش ہوگی اور کہاں پر بارش نہیں ہوگی، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کس وقت نازل ہوگی، کتنے پانی اور کتنے مقدار میں نازل ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے، سنکا ہے بولتے ہیں، سنکا ہے، اندیشہ ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اس طرح کے تخمینہ لگاتے ہیں، لیکن کیا وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بارش ہونے والی ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں کتنے گھنٹے بارش ہونے والی ہے، کتنے منٹ بارش ہونے والی ہے، کتنے مقدار میں بارش ہونے والی ہے؟ یہ ساری چیزیں علم نہیں ہے کسی کے پاس۔ پھر کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں بچہ کے تعلق سے بھی صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ آج جو چیک کیا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے، صرف اتنا بتایا جاتا ہے اور اتنا دکھایا جاتا ہے کہ بچہ کامل ہے یا کہ نہیں، بچہ کامل ہے یا ناقص ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے، مگر کیا وہ مشین یہ بتا سکتا ہے کہ بیٹا کالا ہوگا یا گورا؟ کیا یہ مشین بتا سکتا ہے کہ وہ بیٹا بڑا ہو کر نیک بخت ہوگا یا برا ہوگا؟ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ نیکی کرنے والا ہوگا یا یہ کہ کافر ہوگا؟ کیا وہ بتا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ وہ بڑے ہو کر کے کیا بننے والا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور ابھی سے نہیں ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کا اس وقت سے پہلے ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بنایا، آسمان بنائی، زمین بنایا، اور اس سے بھی 50,000 سال پہلے سے اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا علم کتنا فاست ہے کہ آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنے، انسان نہیں بنے ابھی، اس سے 50,000 سال پہلے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے اس پر، 50,000 سال پہلے سے اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کا علم ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کتنی روزی دینی ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کون کیسی زندگی گزارے گا، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے، اور اسی چیز کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز کہ صرف اللہ رب العالمین کو علم ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ نیک بننے والا ہے یا یہ کہ برا، کالا ہوگا یا گورا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ ہم پلاننگ تو کر لیتے ہیں، پلاننگ کر لیں گے کل یہ کام کرنا ہے، مجھے اتنے دیر تک کام کرنا ہے، اتنا ہمیں کمانے کی کوشش کرنا ہے، یہ وہ فلاں فلاں، لیکن کیا معلوم ہے کہ واقعی وہ کما سکتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کتنا کمائے گا، پھر کتنا کمانے کے بعد کون سی پریشانی اس کی زندگی میں آ جائے گی تو پھر وہ دوڑے گا ادھر، پھر وہ کون سے ضروری کام آ جائیں گے، کدھر سے کال آ جائے گا تو پھر وہ بھاگے گا ادھر۔ وہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے، تو کل کیا کرے گا بندہ اور کتنا کمائے گا، یہ ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے، پلاننگ بنا سکتا ہے، مگر اس پر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور پانچویں چیز اللہ رب العالمین کو صرف اور صرف معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کس زمین پر مرے گا، اس بات کا علم صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ کہاں مرے گا، کہاں پہ چلتے چلتے آدمی کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہاں پر جو ہے زندگی میں کبھی وہ اپنے گاؤں سے نہیں نکلا، مگر یہ کہ پہلی بار ممبئی گیا تھا اور وہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کو موت کہاں دینا ہے، اور اس کا جو
جگہ مقرر اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جانتے، کوئی بابا نہیں جانتے، کوئی اولیاء نہیں جانتے، کوئی نبی نہیں جانتے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہے کہ آدمی کہاں مرے گا۔ جی ایسا ہوتا ہے، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، چلتا پھرتا آدمی مر جاتا ہے۔ کبھی کبھی کتنے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی آدمی مر جاتا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ چائے نوشی کرتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے بھی انتقال کر جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو پاس